بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ 9 مئی کے 8 مقدموں میں عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے تھے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانت منظور ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا جو تجربہ ہے، ہم جو عدالتوں کو فالو کرتے ہیں یا وہ دیکھ رہے، ہمیں پتہ تھا کہ سپریم کورٹ میں یہ ہو جانا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے آپ کو اس کی تفصیلات اور اس کیس کے اثرات اور PTI کی لیگل ٹیم کی اس میں ناکامی، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ PTI کی لیگل ٹیم کی کون سی اس کیس میں ناکامی ہے، کیونکہ اس کیس میں PTI کی لیگل ٹیم کی کس طرح ناکامی ہے آپ کو بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں 9 مئی کے کیسوں کی جب بھی کوئی کیس کرتا ہوں تو میں اس جج صاحب کا ضرور بیان کرتا ہوں۔ جب جسٹس شہزاد ملک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے 2 ججوں نے کہا تھا کہ کیا ہم کیسوں ختم، تو اس پر سلمان صفدر نے کہا تھا کہ نہیں جی، ہمارے کیس ہیں، ہم نچلی عدالت۔ اس کے بعد 4 کیسوں کی ضمانت منظور ہوئی تھی اور 8 کیسوں کی ضمانت مسترد، اور 1 سال بعد جب لاہور ہائی کورٹ کا کبھی ٹائم کورٹ جاتا، کبھی تاریخ ہوتی ہے، پھر تو آخر پر جج صاحبوں نے فیصلہ عمران خان کے مخالف دیا، اور اس کے بعد عمران خان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اور 2 اگست کو مقرر ہوئی، اور 2 اگست کو جج صاحب نے 12 اگست تک دن دے دی، اور 12 اگست کے بعد 18، پھر اس کے بعد آج عمران خان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ وہ بھی کس طرح منظور ہوئی ہیں تو میرٹ پر بات نہیں کی گئی۔ تو جج صاحب نے پوچھا کیا اعجاز چودھری وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا، تو پروسیکیوٹر نے کہا جی اس پر میں کنفرم نہیں کر رہا تھا، تو اس پر بات ہوگی۔ تو جج صاحب کے اس ریمارکس پر دیکھیے، میرٹ پر ہوتا پوچھا جاتا بھئی یہ کیسے ثبوت آپ سازی کا الزام لگا رہے ہیں کہ ایک پولیس والا کس طرح ٹیبل کے نیچے چھپ سکتا ہے۔ PTI کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کے گھر وزٹ کرانا چاہیے، اور عمران خان جہاں بیٹھے وہاں انٹرنیشنل میڈیا کو پہنچانے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹیبل کے نیچے چھپ جانے کے بعد جو کام ہوا ہے وہ آپ لوگوں بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا سلمان صفدر عمران خان کے کیس میں کچھ نہیں کر رہا؟ سلمان صفدر عمران خان کو 1 سال اس کیس میں کرایا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ سے جسمانی ریمانڈ اور قلعدم کرانے کے ساتھ کیس کو فارغ کرا دیتا تو آج کیس فارغ۔ وہاں جج بہت آزاد خیال تھے، جو آزاد جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا، اس کے بعد ان کو ملتان ڈویژن بینچ میں یا کسی اور بینچ ڈویژن میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ پاکستان کی جو عدالتی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو پاکستان میں موجود عدالتی سسٹم ہے تو وہ پاکستان کے کس طرح چلتا ہے۔ اب 9 مئی کی ان کیسوں کو چاہیے کہ فوری طور پر سیشن کورٹ میں بریت کی درخواست دینی چاہیے، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پھر سپریم کورٹ میں آنا چاہیے، اور اس بات پر دلائل چلیں کہ گواہ جھوٹی اور گواہوں کی جو بیان دری ناانصافی ہے۔ اب تو پھر سپریم کورٹ سے اور عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ اب عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس صرف رہ چکا ہے، اور اس کیس کو مقرر کرنے کے لیے تھوڑی سی ہی PTI کی لیگل ٹیم کوشش کرے۔ پہلے علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور PTI کے لوگ جاتے تھے تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں، تو جج صاحب تاریخ دینے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ اب PTI کے لوگ وہاں نہ جاتے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں، تو پھر جج صاحب اپنی مرضی سے بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ خاموش ہوئے بیٹھا ہے، تو عمران خان صاحب کے کیس کی ضمانت کی درخواستیں نہیں لگ رہی۔ اب PTI پر ڈپینڈ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ان درخواستوں کو مقرر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کے 8 کیسوں کی جو 1 لاکھ روپیہ بنتے 8 لاکھ روپے کے عوض سے ضمانتیں منظور ہوئیں۔ کیا عمران خان صاحب رہا ہو پائیں گے؟ تو عمران خان صاحب کا ایک کیس ہے جو القاعدہ ٹرسٹ کیس ہے۔ القاعدہ ٹرسٹ کیس کی ضمانت منظور ہونے سے عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد عمران خان کو GH کو حملہ کیس میں ہوگی۔ جج صاحب نے کہا تھا کہ اس کے نتائج ہوں گے، جو پولیوگرافی نہیں کرائے گا، تو جج صاحب کو بتانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب نے پولیوگرافی کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ میری بات رکھنا، PTI کی لیگل ٹیم وہاں کھڑی ہوتی کہتے جناب ہم نے انکار نہیں کیا، ہمارا عمران خان صاحب کہتا تھا کہ میرے وکیل لیگل ٹیم ہو تو میں کروں گا، حکومتی لوگ نو۔ تو جج صاحب کو چاہیے تھا، کیس تھا عمران خان کا، وہ تو عمران خان کا سپریم کورٹ کیسے اجازت دے سکتی؟ 2 سالوں بعد کیا اجازت
کیا آپ حکومت کا بھی کہنا ہے جو اس پر الزام لگا رہے ہیں سب کا سامنے بیٹھا ہے؟ کیا پولیوگرافی ٹیسٹ کوئی مثبت ہے؟ دنیا میں سے پاکستان میں قانونی نظام یحییٰ افریدی کو اس بات سے شرم آنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے ہر کیس سے وہ بھاگ جائے، اور اس نے جو جج تبدیل کیا تھا جیسے میاں غلام زیب صاحب کو، وہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی یحییٰ افریدی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ شکر پڑھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جج نہیں بنا۔ یہ ڈوگرس کا بھی باپ نکلتا جس طرح یحییٰ افریدی سپریم کورٹ کو تباہی اور بربادی میں انصاف کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑے فنکار ہیں، تو جس پر محسن اختر کیانی اور طارق محمود جہانگیری اور یہ میاں حسن غلام زیب ترائے سینئر جج تھے، حسن رفعت اور طاہر، ایک جج نے تو پاسا پلٹی۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اور عمران خان کے جو کیس القاعدہ ٹیسٹ کیس جب مقرر ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا۔ کیا اس ہفتے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو کل چاہیے جمعے کے روز پہنچ جائے وہاں سب کچھ کرے، لیکن کیا ہوگا؟ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں، آپ کو اس کے بارے میں ہم اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔